رانا صاحب 10 منٹ 10 سیکنڈ کی تقریر میاں نواز شریف صاحب آج انہوں نے الیکشن کیمپین کک سٹارٹ کرنی تھی. آج انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دینا تھا, لیکن ایسا لگا وہ گالی نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے بات تھینک یو میں میرے نال جاتی کی 5 ججوں نے یہ کر دیا, اوکے ٹھیک ہے جی مریم کو دے رہا ہوں, مریم اگلی گل کرے گی. واٹس گوئنگ آن؟ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, پہلا سوال میرا یہ ہے یا نہیں؟ آپ کو عموماً اندر کی ساری خبریں پتا ہوتی. آپ کو پہلے بھی میں نے 2 دفعہ یہ بات کہی یہاں پہ, جب آپ کہتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو مریم کو آپ کیوں بھولتے ہیں؟ مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب ہی بنانے پہ آپ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ فیصلہ اگر کرنا ہے نا کہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہے تو وہ نواز شریف نے کرنا ہے, تو وہ مریم نواز کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ. اور دوسری بات, جب وہ 21 اکتوبر کے بعد سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو سوال یہ تھا کہ وہ باہر مریم ایکسیپٹیبل ہے, کاٹے نہیں لگے؟ نہیں کاٹے لگتے نے اور نکل جاندے نے. کاٹا تو نواز شریف, نواز شریف آپ کے خیال میں, آپ کے خیال میں مجھے بتائیں نواز شریف سے بڑا کاٹا کس کا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں نہ پرماننٹ کاٹے ہوتے ہیں نہ پرماننٹ کوئی یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو انسٹال بالکل بننا چاہیے. دیکھیں میں اس بات پہ آئی اگری کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے یہ اس کا پروگیٹو ہے, وہ جس مرضی کو دیکھیں وہ الیکشن جس طرح مرضی صرف یہ دکھایا جو مریم نواز کو بنانا چاہتے ہیں بالکل بننا چاہیے. میڈیا کا ایک اعتراض تھا کہ جی نواز شریف 21 اکتوبر کے بعد بول نہیں رہے. وہ اپنے جلسوں میں تو انہوں نے جو میٹنگز ہوئی تھی 10-11 دن تو مسلسل ہر روز 10-12 منٹ کا خطاب کیا. جو میسج دینا چاہ رہا تھا وہ اپنے ماسز کو, لوگ آئے اس کے پہلے جلسے پہ. مریم نواز نے کک سٹارٹ کیا تھا اوکاڑا میں. اب وہ پرسوں 22 کو شاید جا رہے ہیں مانسیرا نواز شریف, اور بیچ میں مریم نواز کے 2 جلسے اور آ رہے ہیں. پھر نہ ہی جان تھینک یو نہ وہ اس طرح ہی کریں گے. وہ آپ کو کام کر کے دے گا. 2 نئے سی پیک آنے ہیں پاکستان میں اور وہ وعدے نواز شریف سے ہیں لوگوں کے. یہ ذہن میں رکھیے گا, پہلے والے کو متحرک کرنا ہے. اور جن کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ وعدے ہیں, یہ جو صاحب اس وقت نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ میں بیٹھے ہیں نا, وہ سارے تعلقات تباہ کر کے گئے تھے آپ کے. آپ کو بہت سارے کنٹریز نے جو ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں, شہباز شریف جو فیسیلیٹیشن کونسل آرمی چیف کے ساتھ بنا کے گئے ہیں, جس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے, جس پہ کوئی اعتراض نہیں آ رہا. آپ کو اور ہمیں کس چیز نے بنانا ہے؟ بنانا اس بات سے ہے کہ یہاں ایکسپورٹ بڑھے, یہاں پہ اگر پیسے ملیں گے تو آپ پروڈکشن بھی بنائیں گے نا. اس وقت وہ پیسے ملنے سے ملک نہیں چلے گا, قرضے سے نہیں چلتا. بہت آگے جانا پڑے گا ملک چلانا. اور وہ اسی منصوبے پہ لگے ہیں. وہ آپ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا لیکن بات نو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا پولیٹیکل بات کروں نا, لیکن میں آپ کو خبر ہی بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت چیزیں وہیں جا رہی ہیں. ٹھیک, آپ نے سنی تقریر میاں صاحب 10 منٹ 10 سیکنڈ غالباً کوئی اتنی ہم نے کٹ ٹو کٹ دیکھی, اس میں ترانے چلے, اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ابھی ہم نے نکالا نہیں. لیکن جب آئے اور جب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, 10 منٹ 10 سیکنڈ کی تقریر تھی میاں صاحب کی. منشور دینا ہے, وہ آپ کا ٹیک اوے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی. آپ کا بھی یہ ٹیک اوے کہ میاں صاحب نہیں ہے وزیر اعظم. دیکھیں اگر مریم نواز کبھی وزیر اعظم بن سکتی ہیں تو جس قسم کا الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے اچھی اپرچونٹی ان کے پاس نہیں ہے. ادروائز تو وہ کیا پاپولر ووٹ لے کے اس وقت وہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ آپ پاپولیرٹی کا اندازہ لگا لیں نا. آج کے میاں صاحب آئے اور 10 منٹ تقریر کر کے, ایک پاپولر لیڈر جس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنا ہے, کیا وہ 10 منٹ تقریر نہیں کر سکتا؟ پھر وہ جب آئے ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی بڑی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ادھر نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ ہوں. پھر جو اس جلسے میں جو ربط تھا کہ پہلے انہوں نے تقریر کر دی, پھر انہوں نے کہا مریم بھی کریں گی, تو وہ انرجی ہمیں نظر نہیں آئی. کوئی منشور نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ پرانا وہی ججز کو ٹارگٹ کیا, عدلیہ کو ٹارگٹ کیا. مریم نواز صاحبہ کی آدھی سے زیادہ تقریر تو وہ طریقے انصاف 9 مئی والے یہی ہے, یہی بیانیہ ہے, یہی وہی مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی نوحہ پڑا. اگین آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بتائیں گے کہ آگے جس طرح بھی رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی سی پیک آنا ہے, یہ آنا ہے, وہ آنا ہے, کچھ تو وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں نا کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے جایا جائے گا. اور دوسرا کہ دیکھیں اگر پچھلے دور حکومت میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چیزیں خراب ہو گئی تھیں, سفارتی تعلقات خراب ہو گئے تھے, تو 16 ماہ انہوں نے جہاز کا انجن ٹھنڈے نہیں ہونے دیا, شہباز شریف صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی. تو اس 16 ماہ کی سفارتکاری کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب اس کی ذمہ داری بھی اگر آپ نے اس پہ ڈالنی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر تو کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے, ڈالتے رہیں. رانا صاحب نواز شریف نے کہا تھا لندن میں نا 2.5 پا دو, اسی نے جا کے انہیں ایران کی کہ پاکستان سے دہشت گردی آپ کے ملک میں ایکسپورٹ ہوئی, وہ جس کو سب لیڈر بناتے ہیں نا لاڈلا, اور وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا فوج نے. اس وقت آپ کو پتا نا ڈی جی آئی ساتھ بڑا ری ایکشن انٹرنلی بڑا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈی جی آئی کون تھے آپ کو پتا ہے نا, آج جنہوں نے جواب دیا وہی تھے. اور یہ بات اس طرح نہیں ہوا کرتی کہ آپ نے ہر ملک کو کھلنڈرا سمجھا
کہ اس ملک میں تو ایک کھلنڈرے کو کھلاڑی بنا کے وزیر اعظم بنا دیا جو لوگوں کی طرف منہ جوتا کر کے بیٹھ جاتا تھا، جس کی سفارتکاری ٹوٹل اتنی تھی. لینگویج، باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتے تعلقات خراب یا بات ہونی ہے. جو ہوا ہے اس کا جواب دے دیا گیا. نہ ایران نہیں، آپ ان کی وہ دیکھ لیں، وہ جس طرح پوری ٹیم بیٹھتی تھی. آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ سفارتی زبان میں جواب دیتے ہیں ہر بندے کو. وہاں تقریریں نہیں ہوا کرتی کہ آپ نے سمجھا ہوا کہ جی بس یہ پاکستان کیا ہے، یہاں پہ بولو، تقریریں کرو، یہاں پہ آپ کے کوئی سہولت کار بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں روکیں گے اور آپ ملک کو تباہ کر دیں گے. یہ کام ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اب آپ کو اگر آج اگر آپ کو کرنا ہے نا نواز شریف کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف وہ اس لیول پہ نہیں جائے گا جس پہ بلاول بات کر رہے ہیں، جس پہ عمران خان بات کر رہے ہیں. نواز شریف اس لیول پہ قطعاً نہیں جائے گا. سب سے پہلے ہم سب کو اس آرگومنٹ سے آگے جانا چاہیے. بڑا سیلف سرونگ قسم کا آرگومنٹ، اور جی ملک تباہ کر رہا اسی بڑھانا ہے. اس 70 سال ملک تباہ ہے، سارے نے دیکھ اپنا حصہ پایا. لیکن یہ بڑی مہربانی، بڑی معذرت کے ساتھ اس کو انڈر پلے نہ کریں اس چیز کو کہ کوئی ایک آدمی کیونکہ آسان ہے تقریریں کرنا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ڈوزیئر تو یہ بتا رہا ہے کہ کئی سالوں سے ہم ایران کو بتا رہے تھے. یہ نہیں ہوا کہ ایک عمران کی اس بات سے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، یا یہ کہ جی 16 مہینے میں نقصان ہو گیا. نہیں، یہ ہم نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہم کئی سال سے ڈوزیئر دے رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی، آج بھی یہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے. نہ وہ ہمارا دشمن ہے نہ ہم اس کے دشمن ہیں. نہیں، مقصد ایک جواب دینا تھا، وہ دے دیا گیا. میرا خیال ہے ایران کی طرف سے بھی ایسی ہی خبر آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ دونوں نے ان کا بھی کوئی ڈپلومیسی سے زیادہ حالات کا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی 16 مہینے کی ناکامی ہے یا 3 سال کی ناکامی ہے. میں آئی آلویز سین جو ہماری فارن ریلیشن شپس ہیں وہ کبھی کبھار وہ دنوں اور گھنٹوں کے حساب سے نہیں. ہمارے جہاز بھی ایران میں سٹے کرتے رہے انڈیا کے ساتھ جنگ میں. مطلب ہمارے میں آج بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ وہ کام نہیں ہے جو 19 فروری کو ہو رہا تھا. 19 میں جو 29 یا فروری میں جو ہوا تھا جو انڈیا کے ساتھ، یہاں ہمارے جذبات کچھ اور تھے. یہاں ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. ایران کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل مسلمان ملک ہے، بالکل ٹھیک. بٹ ظاہر وہ سارا ملبہ کسی کا کسی پر، ہر کوئی آئے گا وہ ایک تقریر کرے گا کہ جی ہمارا خیال ہے. عمران خان باہر ہوں گے تو وہ کہیں گے سب میاں نواز جی میں. نہیں، آپ دیکھیں زرداری صاحب، شہباز شریف، مریم نواز، کسی نے کسی پہ ملبہ نہیں ڈالا. پاکستان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب کی تقریر سنا دو بھی. یہ پاکستان کا خون چوس گیا، مزدوروں کا خون چوس گیا. نہیں، میں ایران کے اوپر اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بلاول کو جواب نہیں دے رہا. میں وہ کہہ رہا ہوں بلاول کو کون جواب دے رہا ہے؟ پی ایم ایل این نے تو جواب کیوں نہیں جواب دے رہے ایسے بلاول کو؟ یہ کیا اس لیے اور تیز ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ جب پتا ہو کہ آپ نے 2/3 اکثریت سے آنا ہو تو پھر آپ الیکشن سے پہلے ہی جوابات دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے ہی ہماری حکومت بنوانی ہے، اور راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم زرداری صاحب بھی بنوائیں گے، اپنی مرضی سے بنائیں گے.